اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے اور رب کریم کو راضی کرنا چاہیے۔ صلاۃ توبہ کے روزانہ 2 یا 4 نماز عشاء کے بعد یا نماز ظہر کے بعد نوافل ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے ذکر و اذکار کی تسبیحات کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ لوگوں سے خوش اخلاقی اور نرم دلی سے بات کرنی چاہیے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، قرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ آج میں آپ کو 5 کام ایسے بتاؤں گی جو آپ نے شعبان کے مہینے میں کرنے ہیں۔ یہ کام ہر مسلمان کو شعبان کے مہینے میں کرنے چاہیے۔ تو چلیں اب میں آپ کو وہ 5 کام بتاتی ہوں جو آپ نے شعبان کے مہینے میں کرنے ہیں۔ یہ 5 کام کون سے ہیں اور کیسے کرنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اس مہینے میں آپ نے جو 5 کام کرنے ہیں توجہ سے سن لیں۔ نمبر 1، رزق میں برکت یا ہر نیک کام میں برکت کی دعائیں کیا کریں، یعنی اپنے لیے بھی برکت کی دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں۔ اللہ سے رو رو کر بڑی عاجزی اور انکساری سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ دوسروں کے لیے سچے دل سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ جو کسی کا بھلا چاہتا ہے، اللہ پاک اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اس مہینے کی جتنی برکتیں ہیں ہمیں ان سے محروم نہ کرنا۔ مولا، اس مہینے کی جتنی برکتیں ہیں ہمیں عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے برکتوں کی دعا کرنی ہے۔ نمبر 2، روزوں کی کثرت جتنی ہو سکے کیا کریں۔ اس مہینے میں جتنے زیادہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں آپ رکھا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہوا کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کریں۔ اگر آپ زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم آپ شعبان کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ لازم رکھا کریں۔ یہ شعبان کے مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا سنت رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ نمبر 3، اس مہینے میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار رکھیں۔ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے گھروں کو صاف کر لیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں، آپ کی رمضان کی تیاری ہو جائے گی اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حاصل کریں گے۔ نمبر 4، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کیا کریں۔ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کریں، اپنی حیثیت کے مطابق ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کریں۔ نمبر 5، شعبان کے مہینے میں شب برات کی عبادت لازم کیا کریں۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکات بہت زیادہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اس لیے اس رات خوب عبادت کیا کریں، نوافل پڑھا کریں، تسبیحات کیا کریں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ استغفار کیا کریں، جہنم سے آزادی کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں۔
اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ یہ 5 کام شعبان کے مہینے میں لازم کیا کریں اور قرب الہی کا شرف حاصل کریں۔ اگر آپ ان 5 کاموں کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے گا۔ یہ تھے 5 کام جو آپ نے شعبان کے مہینے میں کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان 5 کاموں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو، ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق دے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔